اس شخص کی وحشیانہ حالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس کے پاس جو بھی لڑکی کام کے لیے جاتی یہ اسے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے سیدھا سیدھا اپنے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر مجبور کرتا۔ ٹیم سریام کی جانب سے دیے جانے والے خفیہ کیمروں پر ریکارڈ ہونے والی 2 ریکارڈنگز اس کی جنسی بے رحمی کی محض 2 مثالیں تھیں۔ یہ اب سے پہلے اپنا کریئر بنانے کی خواہش مند نہ جانے کتنی لڑکیوں کے شوق یا مجبوری کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔ یہ ہر دوسرے روز کراچی آرٹس کونسل میں محفل جماتا جہاں بے شمار نوآموز اداکارائیں اس کے آگے پیچھے گھومتی اس امید پر کہ یہ شخص انہیں کسی ڈرامے، کسی فلم، کسی ٹی وی کمرشل میں کام دلوا دے گا۔ یہی آرٹس کونسل سے شہرت کی خواہش مند لڑکیوں کو گھیر کر یہ اپنی میڈیا اکیڈمی میں لے آتا اور میڈیا اکیڈمی میں یہ ان کے ساتھ کیا کرتا اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں اس ویڈیو کی ایک جھلک دیکھ کر کہ اگر یہ اپنے پاس آنے والی لڑکی سے پہلی ہی ملاقات میں اس طرح چپک رہا تھا تو یہ اپنی میڈیا اکیڈمی میں تربیت حاصل کرتی لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا۔ بہرحال اب ہم آہستہ آہستہ اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچانے کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ہمیں اس کے بارے میں بتانے والی خاتون کوآرڈینیٹر نے ہمارے کہنے پر ہمارے ایک نمائندے کو اس سے ملوایا، یہ کہہ کر کہ یہ ایک بزنس مین ہے اور ان کا بیٹا ڈراموں میں کام کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی کہ یہ ٹی وی یا فلم کے کسی پروجیکٹ کے لیے سرمایہ لگانے کو بھی تیار ہیں۔ ان کے بیٹے کو بہت شوق ہے، بہت شوق ہے بے انتہا۔ میں نے کہا ہمارے یہاں ڈائریکٹر پروڈیوسر بھی ہیں، وہ آ رہے ہیں، فائنینشر بھی ہیں۔ کالج پڑھتا نہیں ہے، ہمارا کر دی مجھے ہیرو بننا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ سے کو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو فائنینسرز وغیرہ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ مل لیں چل کے، تو میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا چلیں میں ملوا دیتی ہوں آج کی اچھی بات ہے۔ ہمارے نمائندے نے جیسے ہی یہ بتایا کہ اس کی فیکٹری میں 40-50 لڑکیاں کام کرتی ہیں تو اس نام نہاد ڈائریکٹر پروڈیوسر کی ہوس پرستی کے اینٹیناز ایک بار پھر حرکت میں آ گئے۔ اس نے فی الفور اپنا کارڈ ہمارے نمائندے کو دیا اور جھٹ سے اس کا نمبر بھی لے لیا۔ بعد میں فون پر اس نے ہمارے نمائندے سے کہا کہ اسے مختلف نئے ٹی وی پروجیکٹس کے لیے خواتین کی ضرورت ہے، اگر اس کے پاس کام کرنے والی لڑکیوں میں سے کوئی خواہش مند ہو تو وہ اسے اس کے پاس بھجوا دے۔ ہم نے فی الفور ایک اور نوآموز اداکارہ کا انتظام کیا اور ہمارا نمائندہ اسے لے کر مختار اسلم کی میڈیا اکیڈمی پہنچ گیا۔ ہمارا نمائندہ اس ملاقات میں موجود تھا سو یہ گفتگو میں ہر ممکن احتیاط کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا زور اسی بات پر تھا کہ بولڈ کام کرو گی، کم کپڑے پہن لو گی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کس حد تک بولڈ کام کر سکتی ہیں، کس حد تک یعنی اپنا جسم دکھا سکتی ہیں؟ میڈیا میں وہ آپ بولتے تھے نا بولڈ سین یہی ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے کا لباس پہننا، تھوڑا سا پیٹ نظر آتا ہے جس طرح ہوتا ہے جی، اس کو کہتے ہیں بولڈ۔ تھوڑا سا پیٹ نظر آیا، یہاں تک تھوڑی سی ٹانگیں نظر آئی، اس کو بولتے ہیں بولڈ۔ یہ پہلی لڑکی سے بھی یہی سوال کر چکا تھا کہ بولڈ کام کرو گی، پیٹ برہنہ کر سکو گی، اور ایسے سوالات جنہیں ٹی وی پر نشر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بولڈ کام کرو گی، کر سکتی ہو، سائز کیا تمہارا؟ آدھا پیٹ مہنگا کر سکتی ہو، اس طرح سے کر سکتی ہو بولڈ، اس کو بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اب شوٹ ہوتی ہے کتنا چلے گا۔ سوال یہ تھا کہ آخر نیم برہنہ کر کے اس نے ان لڑکیوں سے پاکستان کے ٹی وی کے لیے کون سا کام کروانا تھا؟ یہ بار بار بولڈ کام کی تکرار صرف یہ جانچنے کے لیے کر رہا تھا کہ سامنے والی لڑکی کتنی آسانی سے اس کا شکار ہو سکتی ہے۔ سب گفتگو کر لینے کے بعد اس نے ہمارے نمائندے کی موجودگی کے باوجود لڑکی سے ناچ کر دکھانے کا کہا اور خود ایک تماش بین کی طرح کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس شخص پر حیوانیت ایسے سوار تھی کہ اس نے ہمارے نمائندے کو باہر ہی کھڑا کیا اور لڑکی کو ایک ڈائریکٹر سے ملوانے کے بہانے اندر لے گیا۔
خفیہ کیمرہ چونکہ ہمارے نمائندے کے پاس تھا سو یہ مناظر ریکارڈ تو نہیں ہو سکے، لیکن آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ لڑکی بمشکل اپنی عزت بچا کر باہر نکلی۔ اب ہمارے پاس اس جنسی بھیڑیے کو پکڑنے کے لیے کافی مواد موجود تھا، لیکن ہم اسے عامیانہ طریقے سے نہیں پکڑنا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ اسے اس انداز میں پکڑا جائے کہ اس کی اور اس جیسے باقی منافقوں کی منافقت دنیا بھر کے سامنے بے نقاب ہو، جو بظاہر بہت عزت دار بنے پھرتے ہیں، دنیا کی نظروں میں عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ہوتے ہیں۔ کسی تقریب، کسی سیمینار، کسی پروگرام میں عورتوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے موضوع پر بات ہو تو ان سے اچھا بھاشن کوئی اور نہیں دے سکتا، لیکن حقیقت میں اینٹ سیمنٹ کی دیواروں کے پیچھے یہ مجبور لڑکیوں کا اس طرح استحصال کرتے ہیں جس طرح یہ اپنے پاس آنے والی لڑکیوں کا لباس اتروانے کے درپے ہوتا تھا، ہم بھی ویسے ہی اس کی شرافت کا لبادہ اتار کر اس کے اندر کے اصل انسان بلکہ حیوان کو دنیا کے سامنے برہنہ کرنا چاہتے تھے۔ سو ہم نے ایک پورا کھیل رچانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے عین اس وقت آرٹس کونسل جانے کا سوچا جب یہ وہاں موجود ہو اور ہم ایسے ظاہر کریں جیسے ہم میڈیا میں موجود خواتین کے مسائل پر ایک پروگرام ریکارڈ کرنے آئے ہیں۔ ہم اس شخص کے ارد گرد موجود لوگوں سے اس موضوع پر انٹرویو لیں اور پھر اس سے بھی یہی سوال کریں کہ میڈیا میں آنے والی لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات کا سامنا رہتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ کیا جواب دیتا ہے۔ ہم جس وقت کراچی آرٹس کونسل میں داخل ہوئے یہ کینٹین پر حسب معمول خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھا تھا۔ ہم نے پلان کے مطابق اس کے ساتھ والے میز پر موجود لوگوں سے اس موضوع پر بات چیت کا آغاز کیا جس موضوع کی بنیاد پر ہم اسے پکڑنے والے تھے۔ آرٹ کی جتنی بھی اصناف ہیں ان کے بارے میں، چاہے وہ ڈرامہ ہے، چاہے وہ تھیٹر ہے، چاہے وہ فلم ہے، چاہے وہ میوزک ہے، کہ خواتین اس معاشرے میں محفوظ نہیں ہیں یہاں اس طرف آتے ہوئے، اس میں ذرا اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں۔ بیسیکلی جب لڑکی باہر نکلتی ہے تو لوگوں کے نظروں میں بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ہوتی بیک، تو اس لیے یہ پرابلم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ کسی بھی شعبے میں ہو سکتی ہیں، کسی بھی شعبے میں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے فنون لطیفہ کے شعبوں سے ذرا یہ زیادہ منسلک ہو گیا ہے انفارچونیٹلی۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جب لڑکی باہر آتی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے، کیونکہ فیمیل کے لیے زیادہ پرابلم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دوست نہیں بنا سکتی، زیادہ تعلقات زیادہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن حالات اتنے خراب، ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کچھ کام آسانی بھی اختیار کر، اور ان حالات سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی بدقسمتی سے ہیں ہر شعبے میں۔ بہت لوگ ہیں اس میں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں آپ کو ہیروئن بنا لیتا ہوں، کل آپ سب سے ٹاپ کی ہیروئن ہوں گی، فلیکس لگیں گے پورے شہر میں، وہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہوں، میں ہوں نا۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت زیادہ لوگ، تعداد بہت زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کافی دیر مختار اسلم نام کے اس شخص کی میز کے ارد گرد موجود لوگوں سے بات کرتے رہے تاکہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ ہم اسے پکڑنے نہیں آئے بلکہ جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے حوالے سے پروگرام ریکارڈ کرنے آئے ہیں۔ اور جب ہم اس سے یہی سوال کریں تو یہ بغیر جھجکے کھل کر جنسی طور پر ہراساں کرنے والوں کے خلاف بات کرے، حالانکہ یہ خود بھی ان میں سے ایک ہے۔ نئی جو بچیاں آ رہی ہیں یا آنا چاہتی ہیں، چاہے وہ ان کا شوق ان کو لے کر آئے، چاہے وہ ظاہر حالات کی وجہ سے آنا، ان کے لیے کیا مشورہ آپ دیں گے ایک سینئر؟ ان کے لیے مشورہ یہی دوں گی کہ دیکھیے کام کرنا چاہیے، کام سے نام پیدا کریں گے تو بات ہے۔ اور آج کل تو لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ بس کسی طرح میں آسمان پر چلی جاؤں، تو وہ لڑکیاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کی عزت بھی خراب ہو جاتی ہے، ان کا معاشرے میں کوئی نام نہیں ہوتا۔ لیکن لڑکی بیسک جو لڑکی کا آپ نے ذکر کیا ہے تو لڑکی بڑی اسٹرانگ ہے، اگر دیکھا جائے لڑکی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، مقدس رشتے ہیں، مقدس رشتے اس کے ساتھ ہمارے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ آگے ایک دم وہ ٹاپ پر آ جائے، فوراً آ جائے، تو وہ دوسرا راستہ ہوتا ہے، وہ اچھا راستہ نہیں۔ اور بچیوں کے لیے کہ وہ آرام سے اپنی محنت کریں، آہستہ آہستہ اپنے ایک اسٹیپ اٹھائیں۔ ایک دم اگر آپ آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ برے لوگ تو ہر جگہ میں موجود ہیں۔ کافی لوگوں سے انٹرویوز کے بعد ہم مختار اسلم